اللہ نے جو نیک اعمال ذکر کیے ہیں وہ ہمیں کرنے کا کہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں یا میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا ہمیں حکم دینے سے پہلے اللہ نے یہ بتایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، لہذا ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، دو حکم دیے، نبی پر صلات بھیجو، درود بھیجو، اور نبی پر سلام بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، سلام بھیجنا، یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی، لیکن اس کی برکتیں بے انتہا ہیں۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم نے جو درود شریف سے پایا ہے وہ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود شریف کے نتیجے میں انسان کو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق بنتا ہے۔ یہ دو عطشہ محبت ہو جاتی ہے، یہ دوہری محبت کا ثبوت ہے۔ درود شریف ذکر اللہ بھی ہے، کیونکہ آپ اللہم جب کہتے ہیں اللہ کی یاد ہو، اور یہ ذکر رسول بھی ہے، یہ ذکر خدا بھی ہے، یہ ذکر رسول بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر صلات کثرت سے بھیجتے ہوں گے۔ ایک موقع پر خاص طور پر درود شریف کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ ہے جمعے کی رات اور جمعے کا دن۔ جمعرات کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو شب جمعہ یعنی جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے لے کر اگلے دن تک، یعنی جمعے کا سورج غروب ہونے تک جو یہ درمیانی وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ یہ سید الایام ہے، یہ سارے دنوں کا سردار ہے، لہذا اس میں تم مجھ پر صلات کی کثرت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جمعہ سید الایام ہے، اعمال کا سردار ہے، اسی طرح درود شریف سید الاذکار ہے، سید الاعمال ہے، یہ اعمال اور اذکار کا سردار ہے۔ صحابہ نے ایک سوال کیا، سوال یہ کہ یا رسول اللہ، اس وقت تو آپ اس دنیا میں موجود ہیں، اس وقت ہم آپ کی موجودگی میں صلات پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے، ہم اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، ابو بکر اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، عمر اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ تک پہنچتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ فرمایا کہ ان صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا صلات کا یہ تحفہ یہ میرے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پیش ہوتا ہے میرے سامنے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرما ہے تب تک تو یہ ہوتا رہے گا، لیکن سوال اور ہے، اور وہ سوال ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا بہت مشکل کام تھا، آسان نہیں تھا وہ سوال، لیکن کروڑوں رحمت نازل کرے اللہ ان صحابہ کرام پر جنہوں نے یہ سوال کر کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، وہ کہنا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں دفن ہوتا ہے، تو کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو صلاۃ و سلام پڑھیں گے ان کے صلاۃ و سلام کا کیا بنے گا؟ اللہ کے علم میں بھی ہوگا، فرشتے بھی اجر و ثواب لکھتے رہیں گے، قیامت میں اس کا ثواب بھی مل جائے گا، جنت کے میوے بھی اس کے بدلے میں مل جائیں گے، لیکن جو اصل چس ہے، اصل مزہ ہے درود شریف کا، وہ تو یہ ہے کہ میں سلام بھیجوں اللہ کے نبی کو پہنچ جائے، میں صلات بھیجوں میرے نبی کی بارگاہ میں میرا تحفہ پیش ہو جائے، اصل مزہ تو درود شریف کا ہی ہے۔ تو باہر جانے والوں کا کیا بات ہے؟ یہ صحابہ کا ایشو نہیں تھا، ان کے لیے ان کا مسئلہ نہیں تھا، یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے۔
لیکن میرے اور آپ کا مسئلے کو اللہ نے صحابہ سے پوچھوا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا، حالانکہ یہ سوال کرنا آسان نہیں تھا کہ آپ کے انتقال کے بعد کیا بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں یہ غلط فہمی دور کر دی اور یہ فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، جس کلیے کی بنیاد پر تم یہ سوال کر رہے ہو، یہ کلیہ، یہ فارمولہ انبیاء کے جسموں پر لاگو ہی نہیں ہوتا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں آدمی کا جسم ختم ہو جاتا ہے، کسی زمین کی یہ مجال نہیں ہے، کسی قبر کی، کسی زمین کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو ختم کر سکے۔ حرم کا لفظ ہے، اللہ نے حرام کر دیا، یعنی کوئی مجال نہیں ہے کسی زمین کی، ضرورت نہیں ہو سکتی کسی زمین کو کہ کسی نبی کے جسم کو ختم کرے۔ اس کا مطلب یہ سوال جو کیا گیا اور اس کے جواب میں جو بات فرمائی، دونوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ بات بہت واضح ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں کہیں بھی آپ پر درود پڑھا جاتا تھا، سلام بھیجا جاتا تھا، وہ آپ تک پہنچتا تھا، آپ کی خدمت میں پیش ہوتا تھا، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر مبارک میں پیش ہو رہا ہے۔ وہاں جا کر پڑھیں گے تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی سنتے ہیں، اور یہاں سے پڑھیں گے تو اللہ جل جلالہ نے وہاں پہنچانے کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن پہنچتا ضرور ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک تحفہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر کوئی سلام بھیجتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ باقی یہ سوچیں کہ کروڑوں لوگ ایک وقت میں اتنے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنے درودوں کا جواب کیسے دیتے ہوں گے، اتنے سلاموں کا جواب کیسے دیتے ہوں گے، کیسے پہنچتے ہوں گے؟ نہیں، یہ آپ موبائل فون کے ٹاور جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک ٹاور پہ آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ روزانہ کتنے پیغامات، کتنے سگنل جو ہیں وہ اس میں سے ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، کتنے آ رہے ہوتے ہیں، کتنے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی مخلوق ہے، حقیر سے انسان کی۔ تو اللہ اپنے نبی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے پہ اس سے کہیں زیادہ قادر ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں پتہ نہیں کتنے سلام وصول کریں اور کتنے سلاموں کا جواب دیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ اس لیے اس عادت کو عام دنوں میں بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے اور بہت پیار اور محبت کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے فوائد آنکھوں سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور خاص طور پر شب جمعہ اور جمعہ کا دن، اس میں تو جتنی کثرت سے جو آسان سا درود آپ کی زبان پہ چڑھتا ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صلات بھی آ جاتی ہے، سلام بھی آ جاتا ہے، یہ جو آپ کی زبان پہ آسانی سے چڑھتا ہے۔ درود شریف کے مجموعہ ہے، کوئی مجموعہ ہے وہ پڑھ لیں، کوئی مختصر سا درود اپنی زبان پہ چڑھا لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ درود پڑھ سکیں شب جمعہ میں اور جمعہ کے دن میں وہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وفرحنا بعد الغياب وبقاله زمان غنوا معانا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان